اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین ناظرین سامعین کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، عراق عرب اور مسلم دنیا کا وہ ملک ہے جہاں کعبۃ اللہ اور روضہ رسول کے بعد مسلمانوں کے اہم ترین مقامات مقدسہ ہیں۔ عراق وہ سرزمین ہے جو قدیم ترین انسانی معاشرتی و سماجی تاریخ رکھتا ہے۔ عراق وہ سرزمین ہے جہاں پہ مکتب اہل بیت تشیع کا اہم ترین حوزہ علمیہ موجود ہے، اور عراق ہی وہ سرزمین ہے جو ایک طویل عرصے تک لا دین باسی حکومت کے مظالم کا شکار رہا، اور پھر باسی حکومت کے فرار کے بعد وہاں داعشی تکفیری گروہ جو کہ امریکی آشیرواد سے بنا ہے، اس نے اس ملک کے برباد کرنے اور تقسیم کرنے کی مذموم کوشش کی، اور عراق کے عوام نے ان تمام سازشوں کو ناکام بنایا۔ نومبر 2025 میں عراق میں چھٹے پارلیمانی انتخابات ہوئے، اور اس پارلیمانی انتخابات کے نتائج بہت خوش آئند اور عراقی عوام کی جیت اور فتح بن کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال پہ ہم نے گفتگو کی ہے انجینئر علی رضا نقوی صاحب سے۔ آئیے اس گفتگو کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم انجینئر صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب انجم صاحب۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی اور مصروف وقت میں سے ٹائم دیا۔ موضوع آپ کے سامنے، ہمارے حاضرین ناظرین بھی بہت دلچسپی لے رہے ہیں کہ عراق کے انتخابات اور اس میں عوام کی جیت۔ انجین صاحب، میں نے اپنے تعارف میں بھی ذکر کیا کہ عراق کرۂ ارض کی قدیم ترین انسانی تاریخ رکھنے والی سرزمین ہے، اور کعبۃ اللہ اور روضہ رسول کے بعد دنیا کے مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات عراق میں پائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، کربلا، معلی یا نجف اشرف، کوفہ، یہ سارے شہر، قازمین، سامرا، تو یہ وہ تمام تاریخی شہر ہیں جو اپنی ایک تاریخی پس منظر بھی رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی عقیدت کا بھی ایک مرکز ہیں۔ اور اس ملک پہ ایک مدت تک ظالم باسی حکومت قابض رہی۔ جی ہاں، کے فرار کے بعد عراق میں جو کئی بار الیکشن ہوئے، جو اس بار نومبر 2025 میں 11 نومبر کو یہ الیکشن کا مرحلہ پارلیمانی انتخابات کا مکمل ہوا۔ گزشتہ ادوار میں انجینئر صاحب جنگ، داخلی بدامنی ہوتی تھی، لیکن اس مرتبہ اندرونی کے بجائے بین الاقوامی کشیدگی تھی، اور اس بین الاقوامی کشیدگی جو خطے میں عراق کے ارد گرد، آپ یہ جو پارلیمانی الیکشن ہوئے ہیں اس کو نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بجا انجم بھائی، عراق میں یہ جو 11 نومبر کو عام قومی انتخابات تھے، یہ چھٹے تھے۔ جی، اس سے پہلے بھی جو ہے 5 اس طرح کے عام انتخابات ہو چکے، اور جو اس سے پہلے انتخابات تھے وہ 2021 میں ہوئے تھے، اور یہ ہر 4 سال کے بعد وہاں پہ پارلیمانی طرز حکومت ہے، اور اس پارلیمانی طرز حکومت کے لیے جو ہے وہ اس دفعہ جو الیکشن تھے وہ 9 نومبر کو شروع ہوئے تھے، اور 11 نومبر تک جو ہے وہ انتخابات ہوئے، اور تو 12 اور 13 نومبر کو اس کی گنتی ہوئی ووٹوں کی، اور جو ہے 13 تاریخ ہی سے اس کے جو ہے نتائج، جس کو ابتدائی نتائج کہا جاتا ہے، وہ آنے شروع ہو چکے تھے۔ تو اس میں ایک جو ہے بات جو ہے ایک ملا مقتدی صدر جو ہے، انہوں نے اس دفعہ اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ جی، پچھلے الیکشن کے انتخابات سے پہلے انتخابات کے لیے جو ہے وہ سعودیہ گئے، وہاں انہوں نے سعودیہ کے حکمرانوں اور خاص طور پہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی،
وہ بھی اس زمانے میں ٹی وی پہ بھی آیا، میڈیا پہ بھی آیا، اس پہ تبصرے بھی ہوئے، اور وہ لگتا یہ ہے کہ انہوں نے ساز باز کی تھی، لیکن انتخابات میں اگرچہ وہ خود ان کی پارٹی کے بھی چند ممبر منتخب ہوئے تھے، لیکن وہاں کی عوام نے یا وہاں کا جو حکومت تھی اس میں ان کی بن نہ سکی اور وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ اب یہ جو تازہ انتخابات ہیں اس میں ان کے بائیکاٹ سے کے بعد جو ہے، اس وقت تو شاید جب انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا تو ایسا لگتا تھا شاید وہاں کی جو عوام ہے وہ بھی کچھ بائیکاٹ کرے گی، کچھ داخلی طور پہ جو ہے انتشار ہوگا، لیکن جو نتائج سامنے آئے ہیں ان نتائج کی بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے کہ عوام نے ایک تو پچھلے جو انتخابات تھے 2021 میں اس کی نسبت زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے، ٹرن آؤٹ جو ہے پہلے سے بڑا ہے، بہت اس وقت ٹرن آؤٹ کم تھا، اگرچہ مجھے فگر وقت کی کمی کی وجہ سے میں نہیں حاصل کر سکا، لیکن مہر نیوز ایجنسی کے مطابق جو ہے اب کے جو تازہ انتخابات تھے اس میں 57.11 جو ہے وہ ٹرن آؤٹ تھا۔ اس جی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مقتدر صدر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بیرونی قوتوں کے ساتھ جو ان کے تانے بانے تھے اب وہ ڈھکے چھپے نہیں رہے اور انہیں اپنی شکست کا یقین تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے بائیکاٹ کر کے اپنی ساکھ بچائی۔ میرے اندازے کے مطابق انہوں نے اپنی ساکھ اور اپنے آپ کو بچایا، چونکہ اگر ان کے ساتھ عوام ساتھ دیتی تو عوام بھی بائیکاٹ کرتی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ عوام نے اس ملزم کے بائیکاٹ پہ کوئی توجہ ہی نہیں دی، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے، ویسے تو یہ ایک اگر ہم اس کا ماضی بھی عراق کا دیکھنے کی کوشش کریں اور ابھی بھی جو ہے اگر وقت ملا تو اس اکتوبر کے مہینے کے جو واقعات ہیں عراق میں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عراق کی عوام جو ہے ماشاءاللہ بڑی سمجھدار ہے، اور وہ جو ہے نہ صرف سمجھدار ہے بلکہ وہ باشعور اور بیدار بھی ہے، اور وہ پہلے بھی جو ہے بیرونی مداخلت سے بیزار تھے، اور اب جو ہے وہ جو میڈیا ہے بشمول مہر نیوز ایجنسی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عوام کی نے جو ہے بڑے تحمل بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا، اور یہ جو اس دفعہ جو عراق میں الیکشن ہوئے ہیں وہ کا پورا میڈیا، یعنی کہ عالمی میڈیا کو آزادی تھی کہ وہ الیکشن کے دنوں میں جس جگہ چاہیں عراق کے کسی بھی صوبے میں کسی بھی شہر میں کسی بھی وہ جو پولنگ ہوتا ہے ان کا جو سسٹم ہے پولنگ بوتھ اس کو کہہ دیں جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، وہاں پہ ان کو جانے کی آزادی تھی، اور میڈیا نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک آزاد الیکشن تھا، اور یہ ایک واقعاً عراقی آزاد الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ یہ انتخابات کیے، اور ووٹنگ کی شرح کے بارے میں بھی پہلے سے زیادہ بوتھ پہ گہما گہمی تھی، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ عرب میڈیا اور عالمی میڈیا جو ہے وہاں پہ آزاد رپورٹنگ کرتا رہا، تو یہ ایک امن اور بغیر کسی وہ جو ہے، ویسے تو ہر ملک میں خاص طور پہ پاکستان میں جو ہے پوری فورسز رکھتی ہیں، اس کے باوجود کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جیسا کہ پاکستان انتخابات میں ہوتی ہے گڑبڑ، لیکن عراق میں انتہائی پرامن رہا، اور جی یہی وجہ ہے کہ ایران نے جو ہے وہ عراقی حکومت کو اور عوام کو اس پرامن جو ہے اس کے لیے مبارکباد دی ہے، اور یہ مبارکباد بھی جو ہے مشیر رہبر معظم امام خامنئی مدظر اللہ کے مشیر علی اکبر ولایتی صاحب نے دی ہے کہ عراق کے میں جو ہے پارلیمنٹ کے جو ہے بڑے پرامن اور کامیاب
इंतखाबात हुए हैं और इस पे उन्होंने इराकी अवाम को और हुकूमत को मुबारकबाद दी है और उम्मीद जाहिर की है कि ये जो इलेक्शन है इनकी वजह से ईरान और इराक का जो मुस्तकबिल है वो बड़ा रोशन और ताबनाक होगा। जी ये इस इलेक्शन के जो है एक जर्नल रिपोर्टिंग जो है वो हमारे सामने आई है। जी इंजीनियर साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से, बड़ी मुख्तसर अंदाज में इराक जी के मौजूदा पार्लिमानी इंतखाबात का खुलासा हमारे सामने पेश किया कि इसमें टर्न आउट 50% से कहीं जायद था, जो जरा हाँ जी बताया। और इसी तरह इस इलेक्शन में बड़े पुरअमन और बड़े बावकार अंदाज में हुए। मैं दूसरा पहलू भी जानना चाहूंगा कि इसमें हिस्सा लेने वाली जमातें और शख्सियतें, इस हवाले से भी हमारे हाज़रीन और नाज़रीन को जरूर बताइए। जी जी मैं उसके लिए भी अर्ज करता हूँ जी जी कि इसमें जो टोटल कुल वोट जो है वो, हाँ जी सादी, यानी कि इराक में टोटल जो वोट है वो है 2 करोड़ और 10 लाख तकरीबन। तो उसमें से जो है वो जो टर्न आउट अमूमन बहुत कम मुल्कों में 50% से ऊपर टर्न आउट आता है। वोटिंग की जो शरह है वो 50 से ऊपर बहुत कम मुल्कों में है। तो लेकिन मकसद है कि इस दफा इराक का में इतनी बड़ी जो है ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि इतने ज्यादा जो है वो लोग जो है उन्होंने वोट दिए। तो दूसरा ये है कि ये भी हम जो है थोड़ा सा जायजा देते हैं कि वहां पे पार्लियामेंट में, इराकी पार्लियामेंट में टोटल कितनी नशिस्तें हैं। वो जी हैं 329। जी हाँ 329 कुल जो उम्मीदवारों ने जो उम्मीदवार थे पूरे इराक में इस पार्लियामेंट में आने के लिए, उनकी तादाद थी 7,768। अच्छा, अब जो है इसमें से जो कांटेदार मुकाबला था वो बेसिकली 2 पार्टियों में था। एक जो है वो सौदानी जो कि इस वक्त वजीर आजम है, उनकी पार्टी का नाम अम्माद है, और दूसरी जो पार्टी है वो दौलत कानून है, मादकी साहब जो है, नूर उल मादकी उनका बेसिकली नाम है। तो ये थोड़ा सा मैं एक जो जायजा है कि जो सामने बात आई है, जब ये इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो उस वक्त जो है सौदानी जो हैं, जिन्होंने जो अपनी अमाल पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने कैंपेन में मोतदर शियों को आवाज दी। यानी कि उन्होंने जो है वो इराक को एक इत्तेदाद पसंद जो है के तौर पे जो है पेश किया, और जो मादकी हैं उन्होंने अपने रवायती वोट बैंक जो है उस पे निसार किया। तो ये एक बहुत अहम जो है बात है कि जिसकी बुनियाद पे मकसद है कि फिर जो है वहां पे इलेक्शन के दिनों में, बकायदा कैंपेन के दिनों में ये स्लोगन भी बना कि बैरूनी मुदाखलत कबूल नहीं। बैरूनी ताकतों की, खा वो खित्ते की ताकतें हों या बैरूनी हों, उनकी मुदाखलत कतन कबूल नहीं। तो ये स्लोगन भी लगा। अब मकसद है कि वहां पे जैसा कि मैंने कहा कि जो हैं अपना वजीर आजम मोहम्मद शिया सौदवानी की जो पार्टी है, जो अल अमाल वतनमिया के नाम से शोहरत है, उसको इलेक्शन में 46 सीटें मिली, जी 46। उसके बाद ये सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, चूंकि सबसे ज्यादा जो नशिस्तें हैं वो इनको मिली। उसके बाद जो है जो दूसरे नंबर पे पार्टी है वो नूरी मादकी की पार्टी है, जिसको दौलत कानून के नाम से वो जानी जाती है, और इनको जो है 29 नशिस्तें मिली हैं। फिर तीसरे नंबर पे 2 पार्टियां हैं,
ایک پارٹی جو ہے وہ تقدم پارٹی ہے محمد حلبوسی کی، اور دوسری جو ہے کردستان ڈیموکریٹک پارٹی ہے بازدانی خاندان کی۔ ان دونوں کو 28 نشستیں ملی ہیں۔ اور جو ہے یہ بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ جو الحلبوسی ہیں جی یہ جو ہے سابقہ پارلیمنٹ کے اسپیکر رہ چکے ہیں۔ تو جہاں تک یہ تیسرے نمبر پہ جو پارٹی ہے، ہاں وہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ دو پارٹیاں جو ہیں وہ تیسرے نمبر پہ ہیں، دوسری پارٹی کا بھی میں نے ذکر کر دیا۔ پھر ان کے بعد جو ہے وہ جو پارٹی آتی ہے وہ ہے تحریک صادقون، ان کو بھی 28 نشستیں ملی۔ ہاں 28 نشستیں جو ہیں 3 پارٹیوں کو ملی ہیں، جی ایک تقدم پارٹی کو، دوسرا جو ہے وہ جیسا ذکر کیا ہے کہ کردستان ڈیموکریٹک پارٹی کو، تیسرا جو ہے وہ تحریک صادقون کو 28 نشستیں ملی ہیں۔ اس کو جو ہے وہ ایران کا اتحادی دھڑے کے نام سے شہرت ہے اس کی۔ پھر جو ہے بدر تنظیم جو ہے اس کو بھی 21 نشستیں ملی ہیں، اس کے بارے میں بھی شہرت ہے کہ اس کو ایرانی حمایت حاصل ہے۔ پھر جو ہے وہ 7ویں پارٹی جو ہے قوہ دولہ کے نام سے ہے، جو کہ عمار حکیم خاندان کے حوالے سے اس کی شہرت ہے، اس کو 18 نشستیں ملی ہیں۔ جی پھر 8ویں پارٹی جو ہے وہ اتحاد مہینی کردستان ہے، یہ بھی کردستان کی جو ہے جماعت ہے، یہ طالبانی خاندان سے اس کا تعلق ہے، اس کو بھی 18 نشستیں ملی ہیں۔ 9ویں جو پارٹی ہے وہ عزم کے نام سے ہے، مسنہ سامدی صاحب کی، اس کو 15 نشستیں ملی۔ یہ اہل سنت کا اتحاد ہے اور اس کو حشد شعبی کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ 10ویں پارٹی جو ہے جریان السیادہ کے نام سے ہے، اس کے سربراہ خمیس خنزر ہیں اور ان کو 9 نشستیں ملی، یہ ترکی حمایت یافتہ ہے۔ 11ویں پارٹی حرکت حقوق ہے، یہ بھی شیعہ اتحاد ہے، اس کی 7 نشستیں ہیں۔ ایک فیاض گروپ ہے اور اس کو بھی حسد شیبی کی حامی ہے، یہ اس کو 4 نشستیں ملی ہیں۔ پھر ایک بدر، تو اس طرح جو بدر، صادقون، حقوق، فیاض، یہ 4 پارٹیوں کو ایران کے قریبی حد کے سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح وہاں پہ جو پارٹیوں کی شکل میں جن کو نشستیں ملی ہیں، جنہوں نے پارٹی کی حیثیت سے انتخاب لڑا ہے، وہ خود پارٹیاں 12 ہیں۔ تو یہ جو ہے وہاں پہ ایک طرح کی تقسیم ہے جو جی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اچھا انجینئر صاحب، ایک بڑا اہم سوال جو آپ نے ابھی ہمیں پارٹی پوزیشن اور پارلیمنٹ کی صورتحال بتائی کہ اس الیکشن کا سلوگن جو عراقی عوام کا پارٹیوں میں بڑا مقبول رہا، وہ کہ کسی قسم کی بیرونی، چاہے وہ خطے کی طاقتیں ہیں چاہے خطے سے باہر دور طاقتیں ہیں، ان طبقے کسی کا بھی ہم وہ اثر یا اس کا مداخلت قبول نہیں کریں گے۔ اچھا جی جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں اس الیکشن میں کہ اب تک جو نتائج آئے ہیں اور جو پارلیمنٹ یہ 329 اراکین کی سامنے آ رہی ہے، وہاں جو سب سے اہم بات ہے امریکہ اور اس سے وابستہ پارٹیوں کو شکست فاش ہوئی ہے، اور جی سابقہ اسپیکر حلبوسی کے جو بہت قریب سمجھا جاتا ہے سعودی عرب اور امریکنز کے، اس کی نشستیں پچھلے الیکشن سے یعنی پچھلی پوزیشن سے 10 کم ہوئی ہیں۔ تو کیا یہ عراقی عوام کی جیت نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے یہ عراقی عوام نے جو فیصلہ دیا ہے وہ اپنی سالمیت اور خود مختاری کے قیام کے لیے دیا ہے؟ جی میڈیا کے حوالے سے جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ جو ہے جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں سودانی،
ان کی پارٹی کی جو ہے سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھری ہے، اس کا سلوگن غیر جانبداری کا تھا۔ جی اسی طرح جن پارٹیوں کے بارے میں شہرت تھی، جن کا میں نے ساتھ بتایا ہے کہ یہ ترکی کی حمایت اس کو حاصل تھی، یا جس کو جو ہے یہ جو تقدم پارٹی کے سربراہ ہیں ان کو سعودیہ اور امارات کی حمایت حاصل ہے، جی اور ان کے بھی ووٹ کم ہوئے، اور ایک جو ہے جو مقتدی اور صدر جو ہیں جن کو جو ہے سعودیہ کی بہت بڑی حمایت حاصل تھی، وہ تو سرے سے ہی صاف ہو گیا۔ اختیار کر گئے ہاں بائیکاٹ۔ جی، تو لہذا مقصد ہے کہ عوام کا، میں نے پہلے ذکر کیا کہ عوام جو ہے وہ عراق میں چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بیرونی طاقت، کوئی بھی بیرونی مداخلت نہ ہو۔ تو یہ اس وجہ سے جو ہے یہ جو نتائج ہیں یہ بھی یہی بات ثابت کرتے ہیں کہ اسی حساب سے جو ہے وہ عوام نے ووٹ دیا ان لوگوں کو کہ جو ان کی نظر میں ایک غیر جانبدار حکومت بن سکتی ہے، اور وہ عوام کا یہ تقاضا ہے کہ عراق کے فیصلے عراق کی عوام کرے، اور عراق کی جو عوام جو فیصلے کرے وہ ان فیصلوں کے مطابق جو ہے وہ حکومت چلے۔ اور چونکہ یہ سودانی نے پچھلی حکومت کے دوران پارلیمنٹ نے، وہ شاید ہم آگے چل کے تفصیلاً بات کریں گے کہ امریکہ کے جو وہاں پہ فوجی اڈے ہیں ان اڈوں کو ختم کرنے کے لیے قرارداد پاس کی، اور پھر باقاعدہ وہ قرارداد جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ بھی ہوا، اور اس معاہدے کے مطابق امریکہ نے اپنے فوجی اڈے ختم کرنے تھے، اپنی فوجوں کو یہاں سے نخرا کرنا تھا، لیکن اس پہ بھی جو ہے وہ عوام جو ہے وہ شور مچاتی رہی۔ امریکہ نے اس معاہدے کو جو ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے ایک اڈے سے اپنے فوجیوں کو دوسرے اڈے پہ منتقل کرتا رہا، لیکن اس کو یہ نام دیتا تھا کہ یہ نخرا ہوا ہے۔ تو عراق کی عوام جو ہے انہوں نے بڑے مشکل حالات میں سے ماضی میں نکل کے آئے، یعنی کہ صدام حکومت سے وہ نکلے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ داعش نے وہاں پہ جو ہے حملہ کیا تھا۔ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ داعش کو کس نے تیار کیا، امریکہ اور یورپ نے مل کے جو ہے وہ منصوبہ بنایا، اور اس کے اوپر جو ہے بعض عرب ممالک نے سرمایہ کاری کی، اور ترکیہ میں ان کی جو ہے وہ ٹریننگ ہوئی، تیاری ہوئی، اور انہوں نے عراق پہ حملہ کیا۔ یہ ساری دنیا جانتی ہے، میڈیا بھی جانتی ہے، لیکن ہم اس طرف اس ماضی میں نہیں جانا چاہتے، کیونکہ بہت ساری باتیں جو ہیں اگر ابھی جو موجودہ الیکشن کے حوالے سے ہیں تو اس سے مقصد ہے کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ یہ جو الیکشن ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک خاص معجزہ ہے، اور عراقی عوام کی بیداری کا نتیجہ ہے۔ اصل میں بعض امریکی جو طاقت ہے، یعنی کہ امریکہ اور اسرائیل تو چاہتے تھے کہ وہ یہاں پہ الیکشن سے پہلے خانہ جنگی ہو جائے، اور وہ خانہ جنگی کا انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بنایا تھا۔ وہ آگے چل کے میں کچھ اس کے نکات گوش گزار کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ جی اچھا انجینئر صاحب، آپ نے بہت اہم نکات کی طرف ہمارے ناظرین اور حاضرین کو متوجہ کیا۔ میں ایک اور پہلو جس حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم گزشتہ 1-2 سال میں عالمی استعمار اور خصوصاً امریکہ اور صہیونی قوتوں نے مقاومت کے فورسز کو بہت نقصان پہنچایا، اور اس نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ امریکہ کی اور عالمی استعمار کی ہمیشہ سے عراق کے عرب سرزمین کے ذخائر پہ بڑی حریص نظر ہے، اور ان کا خواب ہے کہ وہ اس علاقے پہ قبضہ کریں جب وہ گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں۔ جی بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات اس مقاومت جس کو بظاہر شیطان بزرگ نے نقصان پہنچانے کی اس کی فتح ہے، اور عالمی سازشوں کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے جو عراقی عوام نے اس بار فیصلہ دیا ہے اپنے الیکشن میں؟
اچھا، اس سوال پہ میں بعد میں آتا ہوں. میں یہ چاہتا جی ہوں کہ اپنے ناظرین کو جو اگلا جو پروسیس ہے جی حکومت جی سازی کا، اس جی پہ جی میں چند نکات عرض کر دوں، ضرور ضرور. تاکہ جو ہے وہ چونکہ پچھلے بھی اگر آپ کو یاد پڑتا ہو کہ 2021 میں جب انتخابات ہوئے تھے تو حکومت بننے میں کچھ وقت زیادہ لگا تھا، تاخیر ہوئی تھی، جس پہ جو ہے وہ سارے جو جن کی نظر تھی عراق کے اوپر یا جن کی محبت ہے عراق کے ساتھ، جیسا کہ آپ نے پہلے ذکر کیا، وہ پریشانی تھی. میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ عرض کر دوں کہ وہاں پہ جو حکومت سازی کے مراحل ہیں بنیادی وہ 4 ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو جتنے یہ جو نتائج ہیں ان کو ابتدائی نتائج کہا جاتا ہے. ان نتائج پہ کسی بھی امیدوار کو کوئی اعتراض ہوگا یا کوئی مقصد ہے کہ وہ سمجھتا ہوگا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو وہاں پہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اپنے یعنی کہ امیدوار جو ہیں وہ اپنے نتائج کے اوپر اعتراضات کے لیے ان کے پاس 3 دن ہیں. وہ 3 دن میں وہاں پہ جو وفاقی عدالت ہے جن کا ابھی الیکشن کے بعد یہی کام ہوگا، تو وہ وفاقی عدالت کو جو ہے وہ اپنے اعتراضات بھیجے گا. پہلا مرحلہ یہ ہے. وفاقی عدالت جو ہے وہ 10 دنوں میں ان اعتراضات کا جائزہ دیں گے، اور وہ نتائج جائزہ دینے کے بعد پھر نتائج کو حتمی شکل دیں گے، اور یہ 10 دن کے بعد جو ہے وہ اناؤنس کر دیں گے، اور جو وہ نتائج اناؤنس کریں گے وہ حتمی شکل ہوگی. تو گویا 10 دن سے 3 دن تقریباً 15 دن جو ہیں اس میں صرف ہوں گے. جی پھر جو ہے اس کے بعد جو اگلے 15 دن ہیں ان 15 دنوں کے اندر جو ہے جو موجودہ صدر ہیں عراق کے وہ پارلیمان کا اجلاس بنائیں گے. صحیح. تو 15 جمع 15 ایک مہینہ ہو گیا. ایک مہینہ ٹھیک ہے دسمبر جی. کے دوسرے ہفتے کے شروع میں. ہاں جی. پھر جو ہے وہ جو پارلیمان کے جو صدر ہیں وہ پارلیمان کو دعوت دیں گے، اور جو پہلی نشست ہوگی اس میں اسپیکر کا اور 2 نائبین کا انتخاب ہوگا. وہ نصف پلس 1 کے حساب سے ہوگا، یعنی کہ 329 میں سے جو ہے وہ آدھے سے ایک بھی زیادہ ووٹ اگر اسپیکر کو پڑا، اسپیکر وہ منتخب ہو جائے گا، اور اگر جو ہے وہ جو نائبین کو پڑھیں گے تو 2 نائبین منتخب ہو جائیں گے. اس صحیح. مرحلے کے بعد پھر اگلا جو مرحلہ ہے وہ اگلے 30 روز کے اندر صدر کا انتخاب ہونا ہے. یعنی کہ اس سپیکر منتخب ہو جائے گا، منتخب ہونے کے بعد سپیکر اجلاس بلائے گا، اور وہ 30 دن کے بعد جو ہے صدر کا انتخاب کیا جائے گا. وہ 30 دنوں میں ہوگا اور وہ 2/3 سے ہوگا. اس میں جو ہے یعنی کہ تقریباً 220 سے زیادہ ووٹ جس کو پڑیں گے وہ صدر ہوگا. وہاں پہ ابھی تک کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ صدر جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ کرد منتخب ہوتا ہے، اور 2 کرد پارٹیوں کا ہم ذکر کر چکے. جی یہ 30 دن کے اندر ہوگا. تو اب کتنے ہو گئے؟ 2 مہینے ہو گئے. 2 مہینے. اچھا جی. اس کے بعد جو ہے جو صدر منتخب ہوگا پھر وہ 15 دنوں کے اندر یعنی کہ 2 ماہ کے بعد صدر منتخب ہونے کے بعد وہ جو ہے یہ جو نتائج ہیں ان نتائج کے مطابق جس پارٹی کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں، یعنی کہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ 46 ووٹ ملے ہیں سودانی کی پارٹی کو، عمار پارٹی کو، تو اس کو وہ دعوت دیں گے کہ آپ جو ہے وہ بنائیں، کابینہ تشکیل دیں، اور کابینہ تشکیل دینے کے بعد پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کریں. اور یہ عموماً جو ہے وہ شیعہ پارٹی سے، چونکہ وہاں پہ شیعوں کے ووٹ زیادہ ہیں اور وہاں پہ شیعہ ہی وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے، اور یہ یقین سے کہا جا رہا ہے کہ سودانی ہی اس دفعہ پھر منتخب ہو جائیں گے اور وہ وزیر اعظم بنیں گے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے
برطانیہ میں عراقی عوام کے لیے جو ہے ان کی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ کام کیا ہے، اور چونکہ عراق کی عوام جو ہے وہ قطعاً کسی بیرونی طاقت کو اپنے ملک میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتے، اور وہ اس طرح اسی بیس پہ سودانی نے زیادہ ووٹ حاصل کیے، اور یہ ایک عوام کی جیت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عوام کی جیت ہے، اسی عوام کی جیت کے نتیجے میں غزہ کی عوام بھی جیتے گی، اور یہ ان الیکشن کا بہت جو ہے وہ اثرات جو ہیں وہ غزہ پہ بھی پڑیں گے بعض حد۔ تو اب جو ہے یہ 30 دن کے میں جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کیا جائے گا۔ اس میں ممکن ہے کچھ تھوڑی بہت تاخیر بھی ہو جائے، جیسے پچھلے 2021 کے الیکشن میں ہوا تھا۔ اس طرح یہ پورا حکومت سازی کے جو پروسیس ہے اس کو مکمل ہونے میں کم از کم 2.5 سے 3 ماہ کا عرصہ لگے گا۔ جی، تو یہ ہم اپنے ناظرین کو، تاکہ ان کو یہ بات کلیئر ہو جائے، وہ اس پہ پریشان نہ ہوں۔ تو جیسا کہ الیکشن کے دنوں میں، انتخابات کے دنوں میں بین الاقوامی طاقتوں نے دخل بھی دیا، اثر انداز بھی ہوئے، انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ باقاعدہ، میں جو ہے اس کو ثابت کروں گا کہ انہوں نے وہاں پہ خانہ جنگی کرانے کی کوشش کی، فرقہ وارانہ فسادات کرانے کی کوشش کی، اور اسی طرح ابھی وہ وزیر اعظم، چونکہ وہاں پہ ایک اہم ایک حکومتی عہدیدار ہے، تو وزیر اعظم کے انتخاب پر بھی یہ بین الاقوامی طاقتیں جو ہیں وہ پورا زور لگائیں گی۔ جی، تو یہ اب جو ہے جو آپ نے جو باتیں کی ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ بھی میں کچھ عرض کرتا ہوں کہ ایک بات تو ایک اہم نقطہ یہ ہے، چونکہ ہم ابھی الیکشن کو سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہمارے سامنے بات آ گئی کہ الیکشن میں جو ہے وہ سودانی جو کہ معتدل شیعوں کی بنیاد پہ اور غیر جانبداری کی بنیاد پہ اور بیرونی طاقتوں سے عراق کو آزاد کرانے کے سلوگن پہ جیتے ہیں۔ تو اس جو الیکشن میں جو ہے ایک باقی جیسے پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن عراق میں جو ہے باقاعدہ جو ہے عراق کی جو سیکورٹی فورسز کے اہلکار ہیں انہوں نے بھی ووٹ دیا، اور وہ انہوں نے ووٹ 9 نومبر کو دیا۔ اس کے علاوہ جو وہاں پہ جتنے فوجی ہیں یا جتنے ملک میں قیدی ہیں یا جتنے مریض ہیں ان سب نے ووٹ دیا، اور یہ ووٹ جو ہے وہ 9 اور 10 تاریخ کو دیے گئے۔ پھر 11 تاریخ کو عام انتخابات ہوئے، اور 12 اور 13 تاریخ کو اس کے ابتدائی نتائج کے لیے گنتی سے نتائج آنا شروع ہو گئے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ صوبوں سے کے نتائج آئے۔ اور اس میں جو ہے ایک بات جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ حسد شیبی جو ہے وہ اب وہاں پہ جو ہے عوامی ایک مزاحمتی ایک انقلابی ایک طرح کی فورسز ہیں۔ بعد میں جب مقصد ہے کہ اس پہ جو ہے وہ وہاں کے خطے کی طاقتیں اور امریکہ نے اس حسد شیبی پہ جو ہے وہ پابندیاں لگوانے کی کوشش کی، تو اس کے الٹ جو ہے پارلیمنٹ نے حسد شیبی کو باقاعدہ ایک سرکاری سیکورٹی فورس ڈکلیئر کیا۔ جی، اور اس کے اہلکاروں نے بھی 9 نومبر کو ووٹنگ میں نہ صرف بھرپور حصہ دیا بلکہ ووٹنگ کے دوران پورے ملک میں جو ہے انہوں نے 9 نومبر کو بھی 11 نومبر کو بھی انہوں نے جو ہے بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا، اور انہوں نے جو ہے باقاعدہ وہاں پہ امن و امان جو ہے وہ قائم کیا، اور بڑی جو امن وہاں پہ انتخابات ہیں اس میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اسی طرح میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو عام انتخابات میں امریکی کمپنیوں ایک یہ بھی سلوگن جو ہے وہاں پہ آیا، وہ جو وہاں عراقی ایک تجزیہ کار ہیں محمد زادی، ان کے حوالے سے میڈیا میں جو ہے اور محض میڈیا میں بھی یہ بات سامنے آئی
کہ انتخابات کے دنوں میں جو ہے وہ یہ انکشاف ہوا اور یہ موضوع بنا میڈیا کا کہ جو امریکی کمپنیاں ہیں وہ عراقی تیل کو غیر قانونی طور پہ سمگلنگ کر کے دے جاتی ہیں، اور عام انتخابات میں یہ بھی ایک جو ہے اس پہ وہاں پہ کمپین میں بعض جو پارٹیاں تھیں، انتخابی پارٹیاں، انہوں نے اس پہ بھی گفتگو کی۔ تو میں عراق کے اندر جو ہے وہ انتخابات جو ہیں وہ ایک طرح کا، یہ جو انتخابات ہیں میڈیا میں کہا گیا تھا کہ یہ وہاں عراق میں جمہوریت کی بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، اس وجہ سے کہ وہاں پہ جیو پولیٹیکل تصادم کا بہت بڑا خطرہ تھا، کیونکہ عراقی انتخابات جو ہیں وہ اس وقت داخلی بحران تھے جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے کہ اتنی پارٹیوں کی تعداد تھی، ان پارٹیوں کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ جو علاقائی طاقتیں ہیں وہ بھی ہم ذکر کر چکے کہ کون کون سے دڑے، کون کون سی پارٹیاں کس کس ملک کی حمایت میں تھیں یا ان کی وفادار تھیں، ان کا بھی ذکر کر چکے۔ تو یہ جو علاقائی طاقتوں کی جو رقابتیں آپس میں اور جو ان کے مفادات تھے، وہ یہ اس وقت جو ہے عراق انتخابات یعنی کہ اکتوبر کا مہینہ اور نومبر کا مہینہ، بلکہ اکتوبر سے جو پہلا مہینہ ستمبر ہے، یہ ستمبر، اکتوبر، نومبر جو ہے وہ عراق کے اوپر انتہائی ایک کیا کہنا چاہیے حساس اور بڑے خطرات وہاں پہ موجود تھے، کیونکہ یہ جو علاقائی طاقتیں تھیں ان کی رقابتیں اور مفادات کا جو مرکز تھا وہ سمٹ کے عراق میں آ چکا تھا، اور یہاں پہ جو مزاحمتی گروپ تھے ان کا بھی کردار جو تھا، یہ مزاحمتی گروپ انہوں نے مشرق وسطیٰ کا جو توازن پہ چونکہ یہ اثر انداز ہوئے، جیسا کہ غزہ کی جنگ ہے، جیسے کہ یمن کی جنگ ہے، لبنان کے اوپر جو جنگ مسلط ہوئی، تو وہ ان وجوہات کی وجہ سے جو ہے یہ مزاحمتی گروپ جو ہیں ان کا ایک توازن، مشرق وسطیٰ کے توازن پہ یہ اثر انداز ہوئے۔ اور اگر ہم 28 اکتوبر 2025 کو کی جو خبر ہے میڈیا پہ اس کو وہ دیکھیں تو یہ خبر جو ہے وہ یقیناً آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی کہ جو ہے صوبہ جو انبار کے جو مغربی علاقے تھے وہاں پہ دہشت گردوں نے، داعش نے، خاص طور پہ داعش نے وہاں پہ صوبہ انبار کے اہم مقامات پہ اپنے ٹھکانے جما دیے، یعنی کہ اپنے اڈے دہشت گردوں نے بنا چکے تھے، اور جنہیں اسد شعبی نے ان دہشت گردی کے اڈوں کو جو ہے ان کو ختم کیا، بلکہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا، اور وہ اگر یہ نہ مٹائے جاتے تو جو امریکہ کا منصوبہ تھا وہ یہ تھا کہ داعش نے یہاں پہ اپنے نام سے دہشت گردی کرنا تھی، جسے حسد شعبی نے جو ہے اور عراقی حکومت نے، عراقی جو وہاں کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں یعنی انٹیلیجنس جو ایجنسیاں ہیں ان کی اطلاعات پہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہاں پہ دہشت گردی کرنا تھی۔ امریکہ نے اس داعش کے بہانے کہ داعش کو ختم کرنے کے بہانے عراق کی اپنی گرفت مضبوط کرنا تھی۔ تو یہ ایک معمولی منصوبہ نہیں تھا، ایک بہت بڑا منصوبہ تھا۔ تو اس کی آواز جو ہے وہ عراقی پارلیمنٹ میں بھی اٹھی۔ اگر آپ ان دنوں کی جو ہے وہ دیکھیں، عراقی پارلیمان تھے انہوں نے میڈیا کے سامنے بھی یہ آواز اٹھائی، وہاں پہ عراقی پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھائی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو امریکی فوج ہے وہ ان خلا کے لیے بات کرتی ہے، اور وہ عراقی عوام کو بھی دنیا کو بھی بیوقوف بناتی ہے، لیکن وہ ان کی جو فوج ہے وہ یہاں سے ایک اڈے سے دوسرے اڈے میں جاتی ہے، یعنی کہ ملک سے انخلا نہیں ہوتا، یا اس علاقے سے، یعنی کہ طے تو یہ پایا تھا
کہ جو عراق میں امریکی اڈے ہیں وہاں سے امریکی فوجی جو ہیں وہ انخلا کر کے واپس چلے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اور اس میں جو ہے اس کی وجہ آپ نے بھی اشارتاً ذکر کیا، وہ ایک حقیقی طور پہ جو ہے یہاں پہ امریکہ، ترکی، شام اور بعض عرب ممالک جو ہیں وہ عراقی جتنے قدرتی ذخائر ہیں وہ تیل کے بھی ہیں، سونے کے بھی ہیں، اور بھی معدنیات وہاں پہ موجود ہیں، ان پہ رچائی ہوئی نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ جی تو یہ جو مقصد ہے ان کا، یہ ہدف تھا کہ یہ جو الیکشن ہیں ان الیکشن پہ جو ہے وہ یہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یہ الیکشنوں سے پہلے جو ہے دو طرح کے حملے کیے جائیں گے، ایک تو فرقہ وارانہ فسادات کی شکل میں، دوسرا داعش کی شکل میں، اور وہ بھی یہ بھی میڈیا میں خبریں موجود تھی۔ تو ہاں میں یہ بھی ذکر کیے دیتا ہوں چونکہ یہ بھی میڈیا میں خبریں تھیں کہ اس صورتحال سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عراقی حکومت، سودانی حکومت جو ہے وہ بالکل اس صورتحال سے، اور پارلیمان بھی صورتحال سے آگاہ تھی، انہوں نے اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے عراق نے اپنی پارلیمنٹ سے منظوری پر ایران سے سلامتی کے معاہدے کر رکھے ہیں، آپ کو یاد ہوگا۔ اور وہ جو میڈیا کے مطابق جو ہے اکتوبر 2025 کے آخری ہفتے میں جو میڈیا اگر کی خبریں پڑھی جائیں تو اس وقت جو ہے عراقی قومی سلامتی کے مشیر قاسم الارجی نے باقاعدہ جو ہے تہران کا دورہ کیا، ساری دنیا نے کو پتا ہے، ساری دنیا نے دیکھا، تو وہاں پہ آ کے انہوں نے ایرانی فوجی قیادت سے ملاقات کر کے یقین دہانی حاصل کی تھی کہ دونوں ملک سلامتی معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کریں گے۔ تو ان دنوں میڈیا پہ یہ خبریں، اس کے ساتھ ساتھ میڈیا پہ یہ خبریں بھی تھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وجہ سے جو ہے یہ عراقی مشیر قاسم تہران جاتے ہیں، اس وقت میڈیا میں یہ خبریں تھیں، عرب میڈیا میں خاص طور پہ، اور ایرانی میڈیا میں بھی یہ خبریں، عراقی، ایرانی اور عرب میڈیا میں یہ خبریں تھیں اکتوبر کے غالباً انہی دنوں میں، شاید ہاں اکتوبر کے آخری ہفتے ہی میں یہ خبریں تھیں۔ اس میں یہ تھا کہ ترکی نے جو ہے عراق میں اپنی موجودگی میں نمایاں اضافہ کرنے کے لیے سرحدی علاقوں میں 80 فوجی اڈے قائم کر دیے ہیں۔ آخر یہ فوجی اڈے جو ہے عین اس وقت اس نے کیوں بنائے جبکہ شام میں داعش کے کو جو ہے کہ داعش کے دہشت گردوں کو ٹریننگ دی جا رہی تھی، اور وہ ایک جو ہے کیا کہتے ہیں فرقہ وارانہ فسادات کی بھی تیاری کی جا رہی تھی۔ اسی وقت جو ہے عین اسی وقت جو ہے ترکی کو عراق کے ساتھ اپنے بارڈر پہ کیا پریشانی ہوئی۔ تو یہ جو دوسری خبر اسی کے ساتھ آئی، یعنی کہ یہ تو ترکی کی خبر تھی جو اس نے عراق کے خلاف اقدام کیا، دوسری خبر یہ بھی تھی کہ عراق کے اندر جو شیعہ اتحاد فتح الائنس کے نام سے ہے، اس نے امریکہ اسرائیل کے ساتھ ساز باز کر کے عراق میں داخلی انتشار اور فرقہ وارانہ تصادم کی سازش تیار کر دی تھی۔ یہ خبر بھی لیک ہوئی، میڈیا کو لیک ہوئی۔ تو جب یہ میڈیا کو لیک ہوئی تو اس سے کہا جا سکتا ہے کہ اصل میں امریکہ اور اسرائیل کی سر توڑ کوشش تھی کہ الیکشن سے پہلے عراق کو خانہ جنگی کی دلدل میں دھکیلا جائے۔ اب اس کو کس نے ناکام کیا؟ وہ بھی میڈیا میں آئی خبریں کہ حسد شعبی نے سابقہ باس پارٹی کے اہم سرکردہ عبدالرزاق عبدہ کو گرفتار کر کے اس خانہ جنگی کے فتنے کو جڑ سے کاٹ دیا۔ یہ خبریں بھی عرب، عراق اور ایرانی میڈیا میں آئیں۔ یہ جو عبدالرزاق ہے یہ اور وہ جو فتح الائنس ہے اور امریکہ، اسرائیل، ترکی،
یہ سب اس سازش میں شامل تھے، یعنی کہ عراق پہ 2-3 حملے کیے جائیں جن کا میں ذکر کر چکا آپ کی خدمت میں۔ جی جی تو اب جو ہے پھر یہ بھی آپ کو یاد ہوگا یقیناً، چونکہ یہ خبر بھی اکتوبر کے پہلے ہفتے کی ہے کہ جب جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں عراق اور سعودیہ کی سرحد پہ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کی خبریں تھیں، اور عراق نے خبر نشر کی، اور یہ عرب میڈیا نے بھی خبر نشر کی، ایرانی میڈیا نے بھی خبر نشر کی۔ تو اس وقت جو ہے وہ عراقی جو صوبہ انبار ہے اس پہ، وہاں پہ جو بارڈر کی سمت ہے وہاں پہ جو ہے عراقی عوامی مزاحمتی فورسز نے حکومت کے ساتھ مل کے بہت ساری متعدد چیک پوسٹیں قائم کی، اور وہ سعودی عرب سے جتنے جو راستے آتے تھے عراق میں ان کو محفوظ کیا۔ اب اگر آپ اس کو اس منظر نامے میں بھی دیکھیں کہ ان دنوں میڈیا پہ یہ خبریں بھی تھیں، جو کہ خبر لیک ہوئی تھی میڈیا کو، وہ یہ تھی کہ شام کا جو دہشت گرد صدر جولانی ہے اس نے امریکہ اور اس کے عرب اتحادیوں کے ساتھ مل کے سازش کر کے شام میں ایک بہت بڑی تعداد میں داعش کے دہشت گردوں کو تیار کیا۔ جی ہاں جی ہاں جی یہ ہاں خبر بھی ان دنوں اکتوبر کے فرسٹ ویک میں، یعنی کہ اکتوبر یا ستمبر کا آخری ہفتہ ہوگا یا اکتوبر کا فرسٹ ویک تھا، یہ خبر بھی میڈیا پہ چلی تھی۔ جی تو جی دنیا بھر کا میڈیا اور ماہرین آگاہ ہیں کہ اسرائیل جو دہشت گرد ریاست ہے وہ گریٹر اسرائیل بنانے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ امریکہ ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ امریکہ کے اتحادی عرب ممالک ہیں۔ تو ان کی عراق میں یہ صورتحال پیدا کر کے ان کا اصل مقصد جو تھا وہ ایران کی سرحد تک پہنچنا تھا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ مقصد ہے کہ لہذا آپ جو مزید کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں بہت اہم گفتگو ہوئی انجینئر صاحب، آپ کی گفتگو کا آخری حصہ بہت کامل ہے۔ یقیناً عراقی عوام نے اپنے ووٹ کی قوت کے ذریعے امریکی طاقتوں اور امریکی طاقت اور اس کے اتحادیوں کو شکست فاش دی۔ عراقی عوام کی تاریخ ہے، انہوں نے تکفیریوں کو مار بھگایا، غزہ کے مسلمانوں کی حمایت کی، جمہوری اسلامی ایران کے خلاف جنگ میں استعماری اعلی کار نہیں بنے، اور یہ سب عراقی عوام کا مکتب اہل بیت پہ کامل ایمان ہونے، نظام مرجعیت و اتحاد سے مربوط ہونے، ولایت فقیہ کے لیے اپنے دل میں محبت رکھنے کی بنا پر ہے۔ اور دلیر عراقی عوام نے اس پارلیمانی انتخابات میں اپنے ووٹ کی قوت کے ذریعے وہ تمام استعماری سازشیں ناکام کی، اور مارک سوایا جیسے امریکی پٹھو جو سازش کے لیے بھیجے تھے ان کو بھی ناکام بنایا۔ انجینئر صاحب ہمارا بہت محدود وقت ہے، اگر میں ہم نے ایک منٹ اگر مجھے دیں، میں مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں جی کہ عراق جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے، جی اور یہ ابھی حالت جنگ میں نہیں ہے، بلکہ یہ صدام کا زمانہ بھی، تب بھی عراقی عوام حالت جنگ میں تھے، اب بھی وہ حالت جنگ میں تھے۔ اور انتخابات میں جو ہے وہ اگر جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا جیتنے والی پارٹیوں کا اور وہاں پہ جیتنے والے امیدواروں کا، تو وہ عراقی عوام نے انتخابات میں جو محب وطن پارٹیاں ہیں ان کو جتوایا، وہ جی جیتے۔ نتیجہ کیا نکلا اس کا کہ عراق کو جو ہے استحکام ملا، عراق جو ہے ایک طاقت کے طور پہ ابھرا ہے، اور یہ جیت جو ہے، یہ جیت غزہ کی عوام کی بھی جیت ہے۔ اور یہ اس سے کیا ہوا ہے؟ مقصد ہے کہ ابھی جو ہے وہ ٹرمپ کی جو گفتگو ہے، یا جو مقصد ہے کہ پہلے جو بڑی بڑھ کے مارتا تھا،
اب جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ جو شیطان بزرگ ہے اور جو شیطان یاہو ہے ان کے گھروں میں صفے ماتم بچھ گئی ہے. جی بالکل. اور انجینئر صاحب جی جی بڑی اہم گفتگو رہی. ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ سے مزید کسی پروگرام میں استفادہ کریں گے. حاضرین ناظرین اور سامعین، آپ ہمارے اس پروگرام کو اسلام ٹائمز کی ویب سائٹ، ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ دیکھنے کے بعد اپنی تجاویز، آراء اور تبصرے سے ضرور نوازیے گا. انجینئر صاحب آپ کا ایک بار پھر بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ خدا حافظ. وبرکاتہ.